اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ام معبد قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانت فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور رواہم البہیقی فی دعوات القلب۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، الہی میرے دل کو نفاق سے، میرے عمل کو دکھاوے سے، اور میری زبان کو جھوٹ سے، اور میری آنکھ کو بددیانتی سے پاک رکھ، کیونکہ تو جانتا ہے خیانت والی آنکھ کو اور اس کو جسے سینے میں چھپاتے ہیں۔ یہ حدیث پاک اور اس سے پچھلی حدیث پاک، ان دونوں کو امام بہقی علیہ رحمہ نے دعوات کبیر میں نقل کیا ہے۔ ہر بیماری کی جڑ ہے، جڑ ابتدا، اور آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے، منافقت سے پاک کر دے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسا فعل یا ایسا جرم ہے، نفاق، منافقت، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ کفر یہ چھوٹا جرم ہے، کفر جو ہے یہ چھوٹا جرم ہے، لیکن منافقت اس سے بھی بڑا جرم۔ قرآن پاک میں جو کافروں کے درجات بیان کیے گئے ہیں وہ اوپر والے درجے ہیں، لیکن جب منافق کا درجہ بیان کیا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلا ترین طبقہ، یعنی جہنم کا سب سے خوفناک اور بدترین جو سزا کا حصہ ہے وہ اللہ منافق کو دے گا، اور اس کی ابتدا دل سے ہوتی ہے۔ نفاق کی دل کے اندر حسد آیا، بغض آیا، کینہ آیا، عناد آیا، اور یہ چیزیں پھر آگے انسان کے عمل کے اوپر معاملات کرتی۔ من النفاق وعملی من الریا، اللہ اکبر، ریا سے پاک عمل۔ اللہ جس کو یہ نصیب کر دے، دنیا کا وہ خوش نصیب ترین انسان۔ آپ 2 کروڑ روپیہ دے رہے ہیں، دکھاوے کے ساتھ دے رہے ہیں، اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں، وہ 2 کروڑ روپیہ ضائع ہو گیا، صرف آپ 200 روپیہ دے رہے ہیں، اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں، مخلص ہو کے اخلاص سے خالصتاً اس کی رضا کے لیے دے رہے ہیں، وہ آپ کا قابل قبول۔ 2 روپے تو اخلاص والے قبول ہیں، لیکن 2 کروڑ ریا والے قابل قبول نہیں ہیں۔ کوئی بھی عمل ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کوئی بھی، جب بھی ریا کا عنصر آیا بیڑا غرق ہو گیا۔ کوئی بھی عمل ہے جہاں پر ریا آئی، اچھا جی، سادہ لفظوں میں کہتے ہیں دکھلاوا۔ ایک دکھلاوا وہ ہے جو انسان اپنی ذات کے لیے کرتا ہے کہ دنیا مجھے دیکھے جی، میں کتنا بڑا صوفی ہوں، میں کتنا بڑا پرہیزگار اور نمازی آدمی ہوں۔ یہ انتہائی خطرناک دکھلاوا ہے، اس پر سزا ہے، اس پر کوئی اجر نہیں۔ ایک دکھلاوا وہ ہے جو موٹیویشن کے لیے، کہ بھائی یہ میں اب بیٹھا قرآن پاک پڑھ رہا ہوں تو مجھے دیکھ کر دوسرے لوگ قرآن پڑھیں گے، میں نماز یا میں یہ ذکر و اذکار کر رہا ہوں، مجھے لوگ دیکھیں گے اور دیکھ کر عمل کریں گے، لوگوں کو موٹیویشن ملے گی، تو یہ بڑا اچھی چیز ہے۔ یہ امر بالمعروف کے اندر آتا ہے کہ وہ عمل جس کو دیکھ کر دوسرے اس سے موٹیویٹ ہوں، اس طرف آئیں، یہ بڑا اچھا عمل ہے۔ یہ دکھلاوا، یہ دکھا کے عمل کرنا باعث اجر ہے، کیونکہ یہ اللہ کی بندوں کو اس کی طرف بلانا ہے، تو یہ امر بالمعروف کے اندر آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ پھر وَلِسَانِي مِنَ الْكَذِبِ، اللہ میری زبان کو جھوٹ سے محفوظ رکھے۔ زبان انسان کو تخت پہ بٹھاتی ہے، زبان انسان کو تختے پہ بٹھا دیتی ہے۔ زبان اگر سیدھی چلے تو رحمتیں ہی رحمتیں، اگر یہ ٹیڑھی ہو جائے تو دل بھی ٹیڑھا ہو گیا، عمل بھی ٹیڑھا ہو گیا، سب کچھ بیڑا غرق ہو گیا۔ کئی لوگ ایسے ہیں جب آپ ان سے گفتگو کرتے ہیں تو آپ کو دلی سکون ملتا ہے، طبیعت کے اندر بڑا اطمینان آتا ہے کہ الحمدللہ میں نے بڑے اچھے بندے سے بات کی۔ لیکن بعض مرتبہ بندہ ایسی زبان والے بندے سے ملتا ہے کہ طبیعت بالکل آوازار ہو جاتی ہے، دل خوف زدہ ہو جاتا ہے اور دھڑکنے لگتا ہے، یا اللہ یہ کیا کیفیت ہوگی، گندی زبان، گالم گلوچ،
وہ عجیب سے معاملات، بندے کی طبیعت بالکل نہ عذاب میں مبتلا ہو جاتی. تو اللہ سنے جھوٹ سے بھی میری زبان کو محفوظ رکھنا. پھر فرمایا وعینی من الخیانہ، اللہ اکبر، اور میری آنکھ کو خیانت سے محفوظ رکھنا. میں اپنی بات کروں نا، مساجد کے اندر آنے والے لوگ بعض ایسے، سارے نہیں، بعض ایسے جب مسجد میں آتے ہیں نا، ان کی توجہ اللہ کی عبادت کی طرف نہیں ہوتی، ان کی نگاہیں لوگوں کے عیب تلاش کرنے میں ہوتی. پھر تو ان کی تصویر ہی ہوتی ہے، لیکن نگاہیں ان کی ہر ایک کے اندر عیب تلاش کر رہی ہوتی. ہر گڑبڑ چیز کو دیکھنا وہ جو ہے نا جی ان کی طبیعت بن چکی ہوتی. جہاں پر نہیں بھی کچھ دیکھ، آپ اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اپنے اناد کو، بغض کو، کینے کو، حسد کو، ان بلاؤں کو دروازے پہ ہی چھوڑ دیں، جوتیوں والی جگہ پہ رکھ کے آ جائیں. اور جب آپ اندر آئے ہیں، آپ کا خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے عمل ہونا چاہیے. آپ یہاں پہ آئے ہیں سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے آئے ہیں، اپنی جو زندگی میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ اللہ سے دور کروانے کے لیے، التجا کرنے کے لیے آئے ہیں. یا اللہ ہم آ گئے تیرے در پہ، آ گئے ہم بھکاری بن کے، ہم سائل بن کے، یا اللہ آ گئے، ہماری مشکلیں دور کر، ہمارے گناہوں کو معاف کر. بندہ ان معاملات پہ آ کے اللہ سے دعا کرے، بجائے اس کے کہ اپنے عمل کو سیدھا کروائے، دوسروں کے عیب دیکھنا بیٹھ گئے. سامنے قرآن بھی رکھا ہوا ہے، سامنے کتاب بھی رکھی ہوئی ہے، لیکن نگاہیں اس کی چاری طرف گھوم رہی ہیں، ساری گھوم رہی ہیں. تصویر کر کے نیچے کر بھی رہے ہیں، لیکن اس کی نگاہیں ساری ادھر چور کنکھیوں، ہم کہتے ہیں کنکھیوں سے وہ دیکھ بھی رہا ہے، کہاں پہ میں گڑبڑ پکڑوں، کہاں پہ گڑبڑ پکڑوں. او بندہ خدا، تو دنیا کو ایک منصف بن کے، چودھری بن کے، جج بن کے پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے. اس جج حقیقی نے، اس مالک حقیقی نے جب تجھے پکڑا نا، تو پھر کوئی جواب نہیں ہوگا اس کے پاس، پھر جواب کوئی نہیں ہوگا. کیا جواب دو گے؟ رب سونا یہی کہہ دے، میں تینوں مقرر کیتا سی جا کے ایپ پھڑ، میں نہیں سا پڑھا نالا، میں نہیں سی بتا، تو کون سے؟ اللہ کیا جواب دے گا؟ تجھے تو کہا تھا آ کے یہاں پر سجدہ کر، میری بڑائی بلند کر، سبحان ربی الاعلیٰ. مجھے کیا سبحانک اللہم و بحمدک، میری پاکی بیان کر. میں نے تجھے ادھر بلایا تھا اپنی پاکی بیان کروانے کے لیے، اپنی بلندی بیان کروانے کے لیے، اپنی عظمت بیان کروانے کے لیے، التجاؤں کے لیے تجھے منگوایا تھا. تجھے بلایا تھا کہ تو کہہ ربنا اغفر لی ولوالدی، تجھے مغفرت کے لیے بلایا تھا کہ تو گناہوں کی مغفرت مانگ، مسلمانوں کی بخشش مانگ. تو کی کرن لگ گیا سے؟ اس دن کیا جواب ہوگا اللہ کے یہاں پہ؟ حضرت میں نے بڑے بڑے ٹائکونوں کو آپ گھرتے ہوئے 40 سال 45 سال ہوش کی زندگی میں نے بڑے بڑے جنات کو گھرتے ہوئے دیکھا ہے، جس ایک وقت میں جن کا توتی بولتا ہے، بدماشی میں، الڑ بازی میں، اکڑ میں، پھر ان بڑے بڑے برجوں کو گھرتے ہوئے بھی میں نے دیکھا ہے. پھر کیفیت یہ ہو گئی تھی سکی اولاد انہوں نے احترام نہیں سکل، اتنے بڑی بلاؤں کو گرتے دیکھا ہے. لیکن بادشاہ کی بادشاہی وہیں پہ ہے، اس بادشاہ کی بادشاہی وہیں پہ ہے، اس کی عظمت اور اس کا کمال وہیں پہ ہے. اس کو کبھی میں نے زوال نہیں دیکھا، اس کی شانیں اسی طرح اونچی. پھر میرے آقا جی فرماتے وَلِسَانِي مِنَ الْكَذِبِ وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي. یا اللہ نگاہوں کی بددیانتی بھی تو جانتا ہے، خیانت بھی جانتا ہے، اور دلوں میں چھپے ہوئے معاملات جو ہے وہ بھی تو جانتا ہے. یا اللہ ہمارے دل صاف کر، ہماری نگاہوں کو صاف کر، ہماری زبانوں کو صاف کر، ہمارے دلوں کو صاف کر. حضرت ایک بات یاد رکھیں، جو میرے رب نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے، آپ گھر میں جا کے سو جائیں، اللہ آپ کو وہ نصیب پہنچا دے گا. آپ شور مچائیں، آپ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، جو میرے رب نے نصیب میں لکھا نا وہ ملنا ہی ملنا ہے. اور جو آپ کے مقدر میں میرے رب نے نہیں نہ لکھا، لاؤ ساری دنیا سے کہو تمہیں دینے کی کوشش کر دیا، بھائی تمہیں نہیں دے سکتا کوئی. جب یہ بات وہ تسلیم شدہ ہے کہ میرا رب جس کو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اس کے بغیر عطا کیے کوئی ماں کا لال تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، تو پھر پریشانی کس بات کی؟ محنت کرو، چھوڑ دو، ختم ہو گئی بات، اس پہ چھوڑ دو. آپ ہلا کریں، وہ کیسے وسیلہ پیدا کرے گا وہ جانے، دینے والا جانے اور بادشاہ جانے.
وہ دینے والے کو کیسے دے گا؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو میرے عمل کی توفیق عطا فرمائے.